السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، یوٹیوب چینل نور ہدایت 360 پر خوش آمدید۔ اس چینل پر تاریخی اسلامی پسندیدہ واقعات اور دلچسپ اور سبق آموز قصے پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے دلچسپ قصے آپ کو سننے ملیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں۔ قرآن کریم کے 5ویں پارے کے 5ویں رکوع میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کو واپس کر دو۔ یہ آیت دراصل ایک خاص واقعے کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔ دراصل خانہ کعبہ کی خدمت اسلام سے پہلے بھی بڑی عزت کی اور بڑے شرف کی چیز سمجھی جاتی تھی، اور جو لوگ بیت اللہ کی کسی خدمت پر مامور ہوتے تھے ان کی پوری قوم کے اندر ایک بڑی عزت ہوتی تھی اور بڑے ممتاز مانے جاتے تھے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے سپرد پانی پلانے کی خدمت تھی، ابو طالب کے سپرد کچھ اور خدمتیں تھیں۔ اسی طرح سے بیت اللہ کی کنجی رکھنا، کعبۃ اللہ کی کنجی اور چابی رکھنا، یہ بیت اللہ کی کنجی عثمان بن طلحہ نامی ایک شخص تھے، ان کے پاس رہتی تھی اور ان کا بھی معاشرے کے اندر بڑا مقام تھا۔ عثمان بن طلحہ کا اپنا بیان ہے کہ زمانے جاہلیت میں پیر اور جمعرات کے روز بیت اللہ کو ہم کھولا کرتے تھے اور لوگ اس میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کرتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی لوگ کبھی درخواست کر کے اندر آیا کرتے تھے۔ ہجرت سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے چند صحابہ کے ساتھ اندر جانے کے لیے عثمان بن طلحہ سے کنجی طلب کی چابی مانگی، تو عثمان نے دینے سے انکار کر دیا اور بڑی ہی ترشروئی کے ساتھ اور سخت انداز میں پیش آیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سخت کلمات کو برداشت کیا اور فرمایا، عثمان، ایک دن وہ آئے گا، بیت اللہ کی یہ کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی اور مجھے اختیار ہوگا کہ میں جسے چاہوں سپرد کر دوں۔ عثمان بن طلحہ نے کہا، اگر ایسا ہو گیا تو قریش ہلاک اور ذلیل ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت قریش آباد ہوں گے اور عزت والے ہو جائیں گے۔ آپ یہ کہتے ہوئے اندر تشریف لے گئے۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ حضور تو اندر تشریف لے گئے، لیکن میں نے اپنے دل کو ٹٹولا تو مجھے یقین ہو گیا کہ ایک دن وہ ضرور آئے گا۔ عثمان بن طلحہ اسی وقت مسلمان ہونا چاہتے تھے، لیکن ساتھیوں کی ملامت کرنے کی وجہ سے رک گئے۔ بہرحال ایک عرصے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، پھر بہت سی جنگیں ہوئی، آخر میں سن ہجری 8 میں جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے عثمان سے کنجی طلب کی اور اندر داخل ہو گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ عثمان نے کنجی دینے سے انکار کر دیا تھا اور بیت اللہ کی چھت پر چڑھ گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے چھت پر چڑھے اور زبردستی ان کے پاس سے کنجی لے لی اور اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہو گئے۔ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ عثمان نے یہ کنجی دیتے وقت یوں کہا کہ یہ میں بطور امانت کے دے رہا ہوں، حالانکہ ضابطے کی روح سے ان کا کہنا غلط تھا، سارا اختیار تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، لیکن انہوں نے الفاظ تو ادا کر دیے، کہہ دیا کہ میں بطور امانت کے دیتا ہوں۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، آپ پر یہ آیتیں اتری، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کو واپس کر دو۔ اگرچہ حضور کو پورا اختیار تھا اور عثمان کی دی ہوئی چابی بطور امانت کے نہیں تھی، لیکن چونکہ الفاظ امانت کے پائے گئے اس لیے قرآن کریم نے اور اسلام نے اس کی رعایت کرتے ہوئے گویا حکم دے دیا کہ چابی عثمان کو واپس کر دی جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر سے باہر تشریف لائے تو عثمان کو بلایا اور چابی ان کے حوالے کر دی۔ اگرچہ آپ کے چچا اور دیگر قریش کے حضرات کہہ رہے تھے کہ دیگر خدمتوں کی طرح یہ خدمت بھی
اور یہ سعادت بھی ہمارے پاس رہے کہ بیت اللہ کی چابی ہمارے پاس ہو، لیکن آپ نے عثمان کو بلایا، فرمایا کہ عثمان یہ چابی تمہارے ہاتھ میں دے رہا ہوں اور تمہارے پاس رہے گی، قیامت تک تمہارے خاندان میں رہے گی، اور جو تمہارے پاس سے لے گا وہ ظالم ہوگا۔ یہ کہہ کے آپ چلے گئے۔ پھر آپ نے دوبارہ عثمان کو بلایا اور فرمایا کیوں عثمان، جو بات میں نے کہی تھی وہ پوری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ عثمان کہتے ہیں کہ مجھے وہ بات یاد آ گئی جو آپ نے ہجرت سے پہلے فرمائی تھی کہ ایک روز تم یہ کنجی میرے ہاتھ میں دیکھو گے۔ میں نے عرض کیا بے شک آپ کا ارشاد پورا ہوا، اور اسی وقت میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ قرآن کریم کے 5ویں پارے کے 6 رکوع میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے گا تو وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے اپنا انعام نازل کیا ہے، یعنی نبیوں کے ساتھ میں اور صدیقین کے ساتھ میں اور شہداء کے ساتھ میں اور صالحین کے ساتھ میں، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور ان لوگوں کی رفاقت کیا ہی بہترین رفاقت ہے۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا، یہ تو فضل ہے اللہ کی طرف سے، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ کافی ہے جاننے والا، یعنی اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ فضل کس کو عطا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی یہ شرف عطا فرمائے۔ یہ آیتیں دراصل ایک خاص واقعے کی بنا پر نازل ہوئی ہیں، جس کو امام تفسیر حافظ ابن کثیر نے متعدد اسانید سے نقل کیا ہے۔ واقعہ دراصل یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ ایک روز ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، میرے دل میں آپ کی محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہے، اپنی بیوی سے بھی زیادہ ہے، اپنے اولاد سے بھی زیادہ ہے۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر میں بے چین رہتا ہوں، مجھے آپ کی یاد آتی ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے چہرے انور کا دیدار کر لیتا ہوں، تب سکون ہوتا ہے۔ اب مجھے فکر ہے کہ جب اس دنیا سے آپ کی وفات ہو جائے اور مجھے بھی موت آ جائے گی تو میں جانتا ہوں آپ جنت میں انبیاء کرام کے ساتھ درجات عالیہ میں ہوں گے، اور مجھے اول تو یہ معلوم نہیں کہ میں جنت میں پہنچوں گا یا نہیں، اگر پہنچ بھی گیا تو میرا درجہ آپ سے بہت نیچے ہوگا، میں وہاں آپ کی زیارت نہ کر سکوں گا، تو مجھے صبر کیسے آئے گا؟ اللہ اکبر! کیا قلوب تھے ان لوگوں کے، کیا دل تھے ان لوگوں کے، جن کے دلوں میں، وہ صحابہ جن کے دلوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، ان کے سینے عشق رسول سے آباد تھے، نبی کی محبت ان کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور تھا۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، آپ نے جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہو گئی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ، کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ قیامت کے دن اللہ کے ان بندوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے اپنا انعام نازل کیا ہے، یعنی نبیوں کے ساتھ میں، صدیقین کے ساتھ میں، شہداء اور صالحین کے ساتھ میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر بشارت سنا دی کہ تمہیں بھی میری ملاقات کا شرف حاصل ہوتا رہے گا، اور تمہاری میری ملاقات ہوتی رہے گی، اور تمہارے بے قرار دل کو سکون آتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کی ایسی محبت ہمیں بھی عطا فرمائے۔ بالیقین جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہے، اللہ کا دیدار اور حضور کی رفاقت، یہ جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمتیں ہیں۔ ایک صحابی تھے حضرت کعب بن اسلمی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارا کرتے تھے۔ ایک رات تہجد کے وہ آپ کی خدمت کر رہے تھے، وضو کے لیے پانی کا لوٹا وغیرہ پیش کیا، حضور نے خوش ہو کے فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو؟ حضرت کعب نے عرض کیا میں جنت میں آپ کی صحبت اور رفاقت چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کچھ اور مانگ سکتے ہو؟ لیکن وہ بھی بڑے ہوشیار تھے صحابی، کہا کہ نہیں مجھے یہی چاہیے، اس لیے کہ دیکھ رہے تھے کہ حضور نے خود دریافت کیا ہے،
اور حضور پر ایک خاص کیفیت طاری ہو رہی تھی، اس وقت جو مانگوں گا اس کے لیے حضور دعا فرما ہی دیں گے۔ چنانچہ کہا کہ نہیں مجھے یہی نعمت چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تم جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، میں اس میں تمہارا مقصد حاصل ہو جائے گا، یعنی میں تو تمہارے لیے دعا کروں گا ہی کروں گا، لیکن تمہیں بھی میری مدد کرنا ہوگی۔ وہ کیا؟ کثرت سے سجدے کیا کرو، کثرت سے نوافل پڑھا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفاقت عطا فرمائے، اور جنت الفردوس کے مکینوں میں اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی شامل فرمائے، اور رمضان کی ان مبارک ساعتوں میں ہماری مغفرت فرمائے، بارش رحمت ہم پر برسانے کے فیصلے فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔